اب اگر اس فاتحہ کے معانی پہ غور کرے نا تو پھر دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی اس کو تو ہر رکعت میں لازماً پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، اے میرے اللہ آپ پاک ہیں. تعریف کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کو کہا جائے یہ لڑکی اچھا رشتہ ہے، عقل مند ہے، ذہین ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، عالمہ بھی ہے، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے. اور تعریف کا ایک انداز یہ بھی ہے لڑاکی نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، ہٹ دھرمی اس میں نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے. اب اس میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، مگر میں برائیوں کو اس سے دور کر رہا ہوں کہ ہٹ دھرم بھی نہیں ہے، بدتمیز بھی نہیں ہے، حکم عدولی کرنے والی بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے. یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کے دو انداز ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ بڑے عظیم ہیں، بڑی کبریائی والے ہیں، اللہ بڑے جمیل ہیں، اللہ بڑے ستار ہیں، بڑے غفار ہیں، اللہ تعالیٰ حنان ہیں، منان ہیں. یہ تعریفوں کا مثبت انداز ہے. اللہ کی تعریفیں صفات بیان کی جا رہی ہیں. اور ایک یہ بھی صفت کا انداز ہے کہ اللہ آپ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. اللہ کو یہ بات بھی اچھی لگتی ہے کہ میرے بندے میری تعریف اس انداز سے بھی کریں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں. اب اللہ آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کو کہنے کا طریقہ یہ ہے سبحانک اللہم، اللہ آپ پاک ہیں ہر کجی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے. آپ پاک ہیں، کوئی عیب ہے ہی نہیں. اللہ کو یہ بھی اچھا لگتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنی تعریف خود بیان کی قرآن پاک میں فسبحان اللہ. اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یوں سمجھے کہ اللہ کو مزہ آتا ہے کوئی کہے کہ اللہ آپ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. اللہ کو یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے. اب اس سے ہم نے نماز کی ابتدا کی سبحانک اللہم وبحمدک، اور اللہ ساری کی ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بندہ کسی چیز کی بھی تعریف کرے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جی فلاں نے مکان بہت اچھا بنایا. اب یہ صرف انجینئر کی تعریف نہیں، اس انجینئر کو دماغ کس نے دیا، علم کس نے دیا؟ تو اصل تو تعریف پھر اللہ کی ہوئی نا کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق دی کہ اس نے یہ مکان بنا لیا. ہم کسی کے حسن کی تعریف کریں، کسی کے مال کی تعریف کرے، کسی کے اخلاق کی تعریف کرے. دنیا میں کوئی بندہ کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے، حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اس اللہ کی جسے اس کو پیدا کیا ہے. اس لیے تعریف کا حقدار اصل کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. اور اللہ آپ کا نام بڑی برکت والا ہے. اللہ بھی برکت والے، تبارک الذی بیدہ الملک. اور اللہ کا نام بھی برکت والا، تبارک اسم ربک. برکت والا ہے تیرے رب کا نام. اللہ کا نام بھی برکت والا، اللہ کی ذات بھی برکت والی. اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اللہ کہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کو 40 سال مؤخر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جب تم دنیا میں کسی بندے سے میرا نام سنو تو سور جو ہے اس کے 40 سال بعد تم پھونکنا بجانا. یعنی نام میں اتنی برکت ہے کہ قیامت 40 سال ڈیلے ہو جاتی ہے، پیچھے چلی جاتی ہے. علماء نے لکھا اے دوست، اگر اس نام میں اتنی برکت ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو بھی یہ 40 سال ٹال دیتا ہے،
تم اس نام کو بار بار اپنی زندگی میں لوگے، اللہ تمہاری دنیا کی چھوٹی موٹی پریشانیوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے؟ یہ نام بڑا برکت والا ہے، ہم اس کی برکتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں۔ اس لیے اسم جو ہے نا لفظ، اس کے معنی مفسرین نے دو لکھے ہیں۔ ایک تو ہے اس کا معنی نام، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اور ایک اس کا معنی ہے برکت۔ مجھے یاد ہے ہماری دادی نانی جو تھی نا، بڑی بوڑھیاں اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، وہی الفاظ کہتی تھیں۔ اس وقت ہم نہیں سمجھتے تھے، بچے تھے، ہمیں کیا پتا تھا۔ اصل میں وہ بسم اللہ کہہ رہی ہوتی تھی کہ اللہ دی برکت نال۔ تو ہم بھی جب کہتے ہیں نا وہ تبارک اسم ربک، اور اللہ برکت والا ہے تیرا نام، تو واقعی اللہ کے نام میں بہت برکتیں ہیں۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور اللہ آپ کی بزرگی بہت بڑی اور بلند ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور اللہ آپ کے سوا تو کوئی محبوب ہے ہی نہیں۔ اگر محبت کے قابل ہیں تو فقط آپ ہیں، آپ کے سوا تو یہ محبت کسی کو سجتی نہیں ہے۔ آپ بغیر کسی شرکت کے محبوب حقیقی ہیں۔ اب آپ بتائیے، چھوٹا سا فکرہ ہے لیکن نماز کی ابتدا ہم نے کتنی محبت کے ساتھ کی۔ اگر اس کے معنی کا پتہ ہو اور بندے کو استظہار ہو معنی، ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے سچی بات ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے زبان جو ہے نا اس کے بوسے لے رہا ہے۔ زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نطق جو ہے وہ ہماری زبان کے بوسے لے رہا ہے۔ تم کس اللہ کی تعریف کر رہے ہو، اتنے عظیم پروردگار کی۔ اب ان سے ہم نے نماز کی ابتدا شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلا مضمون ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو تعریفوں کے قابل تو واقعی اللہ ہی کی ذات ہے، اور اللہ ہی کو تعریفیں سجتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ آپ کی جو ربوبیت ہے وہ کیسی ہے، الرحمن الرحیم، اللہ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ دونوں نام اللہ کے ہیں اور رحمت کی صفت سے بنے ہیں۔ دو نام کیوں لیے بھائی؟ اس لیے کہ دو صفات الگ الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا دریا دل ہونا، خرچ کرنے کا شوق ہونا، صفت ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ بعض لوگ امیر بڑے ہوتے ہیں مگر کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے پلے کچھ نہیں دریا دل ہوتے ہیں۔ ان کی دریا دلی کا کیا فائدہ بھائی؟ جب پلے ہی کچھ نہیں تو دریا دلی کیا دکھائے گی؟ مزہ تو یہ ہے کہ جیب بھی بھری ہوئی ہو اور دریا دلی کی صفت بھی ہو، دونوں صفتیں اکٹھی ہوں۔ تو الرحمن الرحیم یہ دونوں بتا رہے ہیں اے اللہ آپ کی رحمت کے خزانے بھی بے انتہا ہے، اور آپ کی رحمت تقسیم بھی بے انتہا ہو رہی ہے، کوئی حد ہی نہیں اس کی۔ پھر آگے کہا مالک یوم الدین، اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف ہیں، وہ بھی بات ٹھیک ہے، مگر جو جج ہوتا ہے نا وہ کسی ملزم کی فیور نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے جی میں کیا کروں، قانون کی رکاوٹ ہے، میں اس کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا، میں قانون کا پابند ہوں۔ تو جج جو ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، مگر جو مالک ہوتا ہے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے جرم کے باوجود چھوڑ دے،
وہ مالک ہے، اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے. تو اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں. جس کو چاہیں گے آپ قیامت کے دن معاف کر دیں گے اور اس کے سارے گناہوں کو بلا کسی وجہ کے چاہیں گے معاف فرما دیں گے. یہ بہت بڑا مضمون ہے جو بندہ اپنے مالک کو کہہ رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر آگے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو ہے نا اللہ ہی کی عبادت کرنا، اسی کا نام توحید ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. فرماتے ہیں میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا. اس لیے کہا کہ آپ ہی کی سمجھنا ہو تو مردوں کو بات جلدی سمجھ میں آئے گی. اگر کوئی بیوی کسی خاوند کو آ کر کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو مطمئن ہو جائے گا مرد، خوش ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں خوش ہوگا. کہے گا نہیں تم یہ کہو میں آپ ہی کی بیوی ہوں. یہ نقطہ مجھے نہیں چاہیے. جیسے مرد کو نقطہ نہیں چاہیے، اللہ بھی فرماتے ہیں میرے بندوں مجھے نقطہ نہیں چاہیے. تم یہ مت کہو کہ آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں، نہیں تم یہ کہو آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب عبادت آپ کی کرتے ہیں تو مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں. اب یہ فاتحہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. ایک فکرہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا جواب اللہ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا محب اور محبوب کی کہ السلام علیکم، تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آپس میں گفتگو ہوتی ہے. نماز بالکل اسی طرح ہے. مومن سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور یہ جواب چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ بندہ اللہ سے اس کی مدد مانگتا ہے. اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے مدد مانگی، میں اب تیرے ہر کام میں تیری مدد کروں گا. اب سب سے بڑی مدد کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے. تو اللہ نے آگے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ آپ نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے جن پر تیرا غضب ہوا. اب دیکھیں بڑا آسان طریقہ تھا. بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرما دیتے صراط القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے راستے پر چلو. اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا. یعنی اللہ ہمیں تقلید کا حکم دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم اگر قرآن اور حدیث کو پڑھ کے سمجھنے لگتے تو تم پلو ہو بہت معنی غلط لے لیتے اور گمراہ ہو جاتے. آسان طریقہ یہ ہے کہ جو میرے بندے جن پر میرا انعام ہوا، جن سے میں خوش ہو گیا، جنہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ مجھے راضی کر دیا، تم ان کے نقش قدم پہ پیچھے پیچھے چلتے جاؤ. تم بھی اسی راستے پر پہنچو گے جہاں وہ پہنچے تھے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب 4 گروہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا: نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
ان کے زندگیوں سے اللہ راضی ہوا اور ان کی اقتداء ہمیں کرنی چاہیے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور 4 کے راستے پہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے، یہود، ہنود اور مشرکین اور ملحدین۔ یہ سزا یافتہ لوگ ہیں۔ یہود کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا تھا، شکلوں کو مسخ کر دیا تھا، اور باقی لوگ جو ہے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، عیسائی بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ تو 4 کے راستے پہ نہیں چلنا اور 4 کے راستے پر چلنا ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ تو یہ بتائیے کتنا مزے کا مضمون ہے۔ اللہ نے اس کو کہا کہ ہر نماز کی رکعت میں تم اس کو پڑھو اور مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا۔ اس لیے فاتحہ ہر نماز کی رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کبھی اکیلا بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو خود پڑھتا ہے، اور جماعت کی شکل میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے امام پڑھ دیتا ہے، مگر پڑھنی ضروری ہے۔